آج قرآنی آیات جو ہمارا ٹاپک ہیں ان کی تازہ مثال بنگلہ دیش کا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ قرآن کی نظر سے حسینہ واجد نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے زوال آیا؟ اللہ تعالیٰ طاقتور ہاتھی کی سونڈ میں چونٹی گھسا کر ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد ہر روز بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم حسینہ واجد اپنے 15 سے 17 سالہ دور اقتدار میں سخت مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ذرا بھی نہ جھکی۔ سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے مسئلے پر شروع ہونے والا احتجاج جسے حکمت کے ذریعے بآسانی حل کیا جا سکتا تھا، لیکن سخت الفاظ کے ذریعے پرامن مظاہرین کی عزت نفس کو مسلسل مجروح کیا گیا۔ انہیں بار بار طنز سے رضاکار کہا گیا۔ بنگلہ دیش میں رضاکار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سن 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وہاں رضاکار لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ کسی بھی حکمران کے لیے اس کی رعایا اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنی ہی عوام کے خلاف طاقت کے استعمال کا آرڈر دیا گیا، سخت پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں کتنے ہی بے گناہ مارے گئے۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ بھول گئے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ ایسے ظالموں پر زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نظر سے سابقہ وزیر اعظم حسینہ واجد سے کیا غلطی ہوئی؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی جن میں سے 2 کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو متکبر شخص بالکل پسند نہیں ہے۔ شرک کے بعد تکبر ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ جس کی سزا کا سامنا دونوں جہانوں میں کرنا پڑتا ہے۔ اپنے کیریئر میں مسلسل کامیابیوں نے ان کے اندر غرور پیدا کر دیا، اور یہ انسانی نفسیات ہے کہ مسلسل کامیابی انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ پھر احساس برتری میں مبتلا ایسا انسان اپنے لیے دنیا کا سب سے طاقتور لفظ الہ کا انتخاب کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایسے مریض کو زوال کے ذریعے یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جنہیں یہ بالکل کمزور اور گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ اور 1000 کے مقابلے میں صرف 313۔ اسی طرح ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ عظیم اسٹوڈنٹ ناہید اسلام طاقتور متکبر ہاتھی کی سونڈ میں چونٹی کی طرح داخل ہوا اور بہت سی تکالیف سہتے ہوئے بالآخر اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف طاقتور کے عروج کو زوال میں بدل دیا بلکہ اسے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا، اور اس طرح وہ دیکھتے ہی دیکھتے زبر سے زیر ہو گئیں۔ اللہ قرآن میں ایسے واقعات کے ذریعے عبرت پکڑنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی بہت سی شخصیات کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب انہوں نے تکبر اور رعونت میں اپنی انتہا دکھائی تو اللہ نے پلک جھپکتے زوال قائم کر دیا اور ان کے انجام سے نصیحت پکڑنے والوں کو استغفار پر مجبور کر دیا۔ تکبر صرف اللہ کے نافرمانوں میں نہیں پیدا ہوتا بلکہ کبھی کبھی عبادت گزار بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نیک بننے کا گھمنڈ، عبادت گزار ہونے کا گھمنڈ، جیسے ابلیس کو بھی اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، اسی چیز نے اس کو جنت سے نکلوا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اگر ہمیں عروج دے تو ساتھ ظرف بھی دے کہ ہم اس عروج کو اپنا کمال سمجھنے کی بجائے اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔